السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اور عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جس کے آخری کڑی تاجدار مدنی احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر 12 مہینے متعین فرمائے، اور ان مہینوں کے اندر سب سے مبارک مہینہ ماہ رمضان کو قرار دیا۔ اسی طریقے سے 7 دن ہفتے کے اندر بیان کیے، اور ان 7 دنوں میں سب سے مبارک اور سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا ہے، کیونکہ جمعہ کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام قرآن و حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنة وفیہ اخرج منها۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہ نکالے بھی گئے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اس جمعہ کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور کان لگا کر کے خطبہ سنا، اور خطبے کے دوران بالکل خاموشی اختیار کی، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا۔ عزیز ساتھیوں، جمعہ کی اہمیت اس ناحیے سے بھی ہے، یہ جمعہ ہفتے میں سب سے مبارک دن ہے، اور یہ عید کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں انہیں داخل کیا گیا، اور جنت سے اسی دن وہ نکالے بھی گئے، اور زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن
آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی موت آئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ایک زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ عزیز ساتھیو، جمعہ کی اہمیت اس ناحیے سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے غسل کر کے، بہترین طریقے سے غسل کر کے، بہترین لباس پہن کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد کے اندر سب سے پہلے آتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد آنے والے کو گائے کا ثواب، پھر میڑے کا ثواب، پھر مرغی کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیو، اس جمعہ کے دن کی عظمت اور فضیلت اس ناحیے سے بھی ہے کہ اس دن سورہ کہف پڑھنے والے کو نور عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمائی، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان یعنی اگلے جمعہ تک نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا بھی پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، انہیں ایک نور دکھائی دیا جو ایک بادل کے ٹکڑے کی طرح ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح انہوں نے یہ واقعہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سکینت تھی جو اس کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، جمعہ کی اہمیت اس ناحیے سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن وہ گھڑی حاصل کر لیتا ہے، وہ ساعت پا لیتا ہے، وہ لمحہ اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ جس لمحے کے اندر اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فیہ ساعۃ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ فرمایا۔ اس گھڑی کے تعلق سے محدثین کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے وہ وقت مراد ہے۔ بعض لوگوں نے جمعہ سے پہلے کے وقت کو لیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے نہیں، عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب سے کچھ پہلے جو درمیان کا وقت ہے یہی مراد ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے، جو وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہے یہی وہ وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ
اس وقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اور عزیز ساتھیوں، جمعہ کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ بھی بہت ہی زیادہ دوسرے ایام کے بنسبت اللہ کے ہاں اونچا مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، یعنی اس دن یعنی مراد جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن صدقہ دوسرے دنوں کی بنسبت بہت بہتر ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے جمعہ کی عظمت اس اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ اس دن ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ درود شریف کے ذریعے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس شخص کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، ایک چیز ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ جب بھی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ سنیں، آپ پڑھیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف صاد کہیں کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو صاد لکھ کر کے چلے جاتے ہیں یا سلام لکھ کر کے چلے جاتے ہیں، یا آپ کے نام سننے کے موقع پر آپ کے اوپر درود شریف نہیں بھیجتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ ایسا شخص بہت بڑا بخیل ہے اور ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نہیں بلکہ زحمت اور اس کے لیے بدنصیبی کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے کہ جہاں نبی کا نام آئے اور نبی کے اوپر وہ شخص درود شریف نہ بھیج سکے۔ عزیز ساتھیوں، جمعہ کے دن کی عظمت اس قدر کیوں ہے؟ ایک وجہ اس کا یہ بھی ہے، یہ دن سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ دن عید کا دن یعنی جمعہ کا دن، عید کا دن بھی اسے کہا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا يوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواک۔ بے شک یہ دن عید کا دن ہے جسے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، لہذا جو آدمی نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے، اگر خوشبو موجود ہو میسر ہو تو ضرور لگا لے اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل یہ جمعہ کا دن ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور جمعہ کے دن ہمیں یہ جو کام آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، ان تمام کاموں کو بالکل کام میں لانا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آئیے کچھ جمعہ کے کچھ ایسے آداب ہیں جن کا ذکر بھی کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر
جمعہ کا دن آئے تو آدمی کو چاہیے، انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے، اور مسواک کے ساتھ ساتھ وہ غسل بھی کرے، اور اسی طریقے سے صاف ستھرے لباس بھی زیب تن کرے، یعنی سب سے بہترین لباس جو اس کے پاس موجود ہو اس لباس کو پہنے، پھر خوشبو لگائے، اگر خوشبو اس کے پاس موجود ہے تو خوشبو بھی لگانا ضرور چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد اگر قریب ہے تو پیدل جانے کا اہتمام کرے، لیکن اگر مسجد آپ کے گھر سے کافی دور ہے، شہر میں آپ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنی گاڑی سے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں پہنچیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیے، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کے خطبے کے دوران ایک آدمی آتا ہے اور وہ آدمی سیدھے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے فرمایا، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد بیٹھو۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خطبہ شروع ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر 2 رکعت نماز ادا کیے ہوئے ہم مسجد کے اندر نہ بیٹھیں۔ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص سب سے پہلے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ امام اور خطیب کے سامنے بیٹھنا چاہیے، خطیب کے سامنے بیٹھنا چاہیے، خطیب سے قریب بیٹھنا چاہیے۔ یہ چیز انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے خطبہ غور سے سننا چاہیے، اور خطبے کے دوران آدمی کو لغو اور جو باتیں ادھر ادھر ہی ہوتی ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ یعنی آدمی خطبے کے دوران نہ بولے، قطعی طور پر نہ بولے، اور کوئی کسی چیز کے ذریعے سے نہ کھلواڑ کرے، کیونکہ یہ چیز خلاف اعمال میں سے ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جمعہ کے دن ہم اور آپ بہت ہی زیادہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی خلاف سنت جو اعمال ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی ایک سرسری نظر آپ ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ ایک چیز تو یہ ہے، جب ہم مسجد میں پہنچیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، یعنی آگے نہ جائیں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی ہے، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہے۔ کیونکہ وہ آدمی ایک دوسرے کے کندھے پہ پیر رکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 2 آدمیوں کے درمیان 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں آپ بیٹھ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان 2 آدمیوں کے بیچ میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں، دونوں کو ہاتھ سے آپ اشارہ کریں کہ آپ ادھر ہو جاؤ، آپ ادھر ہو جاؤ، تو دونوں کے درمیان تفریق ڈالنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں، خاص طور سے بچے، تو ان کو بھی اٹھا کر کے یا تو آگے بھیج دیتے ہیں، عمومی طور پر انہیں کہتے ہیں جاؤ تم لوگ پیچھے چلے جاؤ، تمہاری جگہ پیچھے ہے۔ ہرگز نہیں دوستو، بچے جب بھی آئیں، جس وقت بھی آئیں، اگر وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم انہیں پیچھے بھگانے کی کوشش کریں، نہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں انہیں بیٹھے رہنا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی آدمی خطبہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، خطبہ ہو رہا ہے اور اسے نیند کا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ نیند آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آدمی وہاں سے اپنی جگہ چینج کر لے، اپنی جگہ تبدیل کر لے، یا وہاں سے اٹھ کر کے جا کر کے وضو خانے میں جا کر کے وضو دوبارہ بنا کر کے آ جائے، تاکہ نشیط ہو جائے، تاکہ اس کے اندر ایک طرح کی طاقت پیدا ہو جائے، اس کی نیند ختم ہو جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے کہ جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور جمعہ کے مستحبات یا اچھے اعمال کون سے ہیں، یا جمعہ کے دن کون سے ایسے خلاف سنت عمل ہیں جس کے اوپر ہمارا اور آپ کا عمل ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعہ کے جو آداب ہے، جمعہ کی جو عظمت ہے، جمعہ کی جو فضیلت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جلدی جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے جو مستحبات اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مستحبات کو ہمیں بروئے کار لانے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔